السلام علیکم. محمد اظہر صدیق یعنی بیسیکلی میس آفیشل کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے. باتیں تو کرنے کو بہت ہوتی ہیں لیکن اب رب پاک کے بابرکت نام سے اور ایک لفظ یاد رکھنا ہے. ون شوڈ بی ویری فیئر. کوشش کر رہا ہوں تو پریجوڈس ہو کے نہ بات کروں، لیکن کہیں نہ کہیں آفٹر آل آئی اے ہیومن بینگ، انسان ہوں. دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. چینل سبسکرائب کی ریکویسٹ میں کرتا ہوں تاکہ جو میں کہنا چاہتا ہوں یا آپ سننا چاہتے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے، اور جب آپ بیل آئیکن کلک کر دیں گے تو نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائیں گے. بڑا شور پڑا ہوا ہے وزیر اعظم کے معاونین کے اوپر، ایڈوائزرز کے اوپر، اور بڑی گرد اڑی ہے. اور یہ گرد اس سے پہلے نہیں اڑتی. میں تو حیران ہوں اس کانٹیکس میں. پہلے بھی تعیناتیاں ہوتی رہی ہیں. اب آئین پاکستان کے تحت یا رولز آف بزنس کے تحت وہ میں آگے تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو. پھر دوہری شہریت کی بھی بڑی بات آتی رہی. دیکھیں ایک چیز، ہمارے جو فارنر سے مراد ہے جو دوہری شہریت کے پاکستانی ہیں، وہ پاکستانی شہری ہیں. یا تو انہوں نے رنانسیشن لے لی، پاکستانی شہریت چھوڑ دی. اس میں کئی ججز ہیں، کئی ججز کا میں ویسے ذکر کر پڑا. کئی ایسے ہمارے ہاں پارلیمنٹیرین ہیں جنہوں نے پاکستانی شہریت چھوڑ دی. پچھلے دنوں جسٹس قاضی فائز صاحب کی مسز کے حوالے سے بھی یہ بات کچھ سامنے آئی تھی کہ غالباً انہوں نے بھی پاکستانی شہریت غالباً چھوڑ دی ہے یا سرنڈر کر دی ہے. اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں. آئین پاکستان 1973 ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، عمرانی معاہدہ ہے، اور اس میں ہر چیز ڈیفائن ہے. پارلیمنٹ جس نے بیٹھ کے ہماری قسمتوں کے فیصلے کرنے ہیں، اس میں ایم این ایز، نیشنل اسمبلی کے ممبرز، پروونشل اسمبلی کے ممبرز، صوبائی اسمبلی کے اور سینٹ کے ممبران اس پر مشتمل ہے. پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں، صوبائی اسمبلی کو ذرا ایک طرف رکھ دیں ہم. تو دیباچہ پریمبل جسے کہتے ہیں، The state shall exercise its power and authority through the chosen representative of the people and shall form a federation wherein the units will be autonomous. Article 2A objective resolution کا حصہ بنا دیا گیا، سبسٹینٹیو پارٹ ہے، اور بڑا واضح طور پر پریمبل میں کئی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ساری حاکمیت اعلیٰ کا تصور دیا گیا ہے اور چوزن ریپریزنٹیٹو نے کرنا ہے. اب کسی بھی ممبران پارلیمنٹ نے اگر پارلیمنٹ میں آنا ہے، یہ بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ کی. 3 ہمارے ستون ہیں، ایگزیکٹو، مقننہ اور عدلیہ. اور اس میں پارلیمنٹ میں کون کون لوگ ہوں گے، اس کے کوالیفیکیشن کے سٹینڈرڈ، ڈسکوالیفیکیشن کے سٹینڈرڈ، جو ایم پی اے پہ بھی لگنے ہیں، ایم این اے پہ بھی لگنے ہیں، ممبر سینٹ پہ، وہ آرٹیکل 62 اور 63 کا چرچا ہر ایک نے سن لیا. یعنی پارلیمنٹ کے اندر، یعنی ایک گھر کے اندر دروازہ مالک کے پاس اگر جانا ہے تو دروازہ کھولے گا. دروازے میں اگر کنڈیشن رکھ دی جائے، جیسے آج کل ہم کووڈ کے حوالے سے بات کریں، ماسک پہن کے آئیں، سینیٹائزر لگا کے آئیں، ٹیمپریچر چیک ہوگا، تب آپ اندر آ سکتے ہیں. اس طرح آرٹیکل 62 اور 63 نے یہ پیرامیٹرز فکس کیے ہوئے ہیں، آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے. اسی میں جو ایک پیرامیٹر ہے وہ آرٹیکل 62(1)(a) کہتا ہے کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ میں آنا ہے تو آپ نے پاکستانی شہری ہونا ہے. یہ کنڈیشن ہے، یہ کوالیفیکیشن ہے اس کی. اور اگر وہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے، وہ چکر دے کے غلط بات کر کے آ گیا، تو ڈسکوالیفیکیشن کا آرٹیکل 63(1)(c) ہے کہ وہ دوہری شہریت والا جو آدمی ہے نا، وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتا. اور ڈسکوالیفیکیشن میں سید محمود اختر نقوی والا کیس پارے کو پتہ ہے، طے ہو گیا تھا. اور پچھلے دنوں میں بھی ان کے ساتھ چیلنج کرنے والے تھا زلفی بخاری کی کہ دوہری شہریت ہے، بینگ این اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، اور ایڈوائزرز کے حوالے سے بھی بات کی. وہ لے کر گئے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے پٹیشن خارج کر دی. اب سمجھنا کیا ہے
کہ پارلیمنٹ کا حصہ کون ہو سکتا ہے؟ جو ممبر ہوگا، جو الیکشن لڑ کے آئے گا. ایک کنڈیشن ہے اس کے اندر، آرٹیکل 93(9) سب آرٹیکل 92 کے اندر، 91 کے اندر سب آرٹیکل 9 اور 10 میں کہ منسٹر آ سکتا ہے 6 مہینے کے لیے الیکشن لڑنا ہوگا. یعنی وہ پرمننٹ نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیے گا. یہ بڑی بات ہے، یعنی یہ نہیں ہے اس کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن اور بڑی ہے اور وہ بہت ضروری ہے. وہ آرٹیکل 92 سب آرٹیکل 2 کے اندر اس طرح سے جیسے 90 اور 91 ہے نا آرٹیکل، یہ کابینہ کے کانٹیکس میں. کابینہ تب مکمل ہوگی یا فیڈرل گورنمنٹ تب مکمل ہوگی یا گورنمنٹ تب مکمل ہوگی جب وہ وزیر اعظم، وفاقی وزیر، اسی طرح وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزیر، ان سب لوگوں نے 3rd شیڈیول آرٹیکل 92 سب آرٹیکل 2، اسی طرح وہ آرٹیکل 129 130 ہے وہ صوبوں سے ڈیل کرتا ہے جیسے 90 اور 91 ڈیل کرتا ہے. آرٹیکل 132 سب آرٹیکل 2 کے تحت اوتھ لینا ہے، حلف لینا ہے. یاد رکھیے گا کہ کیبنٹ کا حصہ بننے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کا ایک کنڈیشن ہے کہ انہوں نے اوتھ لینا ہے. اب اوتھ 3rd شیڈیول میں پڑھ دیجئے گا. ٹائم کی چونکہ قلت ہوگی میں شاید نہ پڑھ سکوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ تک وہ میں اوتھ بھی پڑھ دوں. وہ اوتھ پڑھنے سے بڑی آسانی ہو جائے گی، ذرا چیزیں سمجھ آ جائیں گی. میں ساتھ ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سرچ میں وہ لگا بھی دوں، میں سرچ میں وہ لگا دوں ساتھ، کہ تاکہ کلیئرٹی آ جائے. ویسے میں نے ایک کمپیوٹر ساتھ رکھا ہوا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں بیٹھ کے بھی اگر چیز سامنے آ جائے تو کلیئرٹی آ جائے گی. میں اوتھ میں نے لکھ کے اوتھ کانسٹیٹیوشن پاکستان، یہ میں اگر ساتھ لکھا. اب دیکھیں یہاں 3rd شیڈیول میں اوتھ آفیسز، یہ کون کون سے لوگ ہیں کافی، یعنی یہ آپ کو پتہ ہے چیف الیکشن کمشنر ہے. اگر آپ مثال کے طور پر آپ آ جائیں، جج آ جائیں، چیف جسٹس آ جائیں، تو یہ سب نے لکھنا. سب سے پہلے پریزیڈنٹ کا اوتھ ہے 3rd شیڈیول میں، میں ذرا اس کو چھوڑ رہا ہوں. پرائم منسٹر کا اوتھ میں ذرا ویسے ہی پڑھ رہا ہوں ذرا آسانی کے لیے. I so and so do swear solemnly that I am a Muslim and believe in unity and holiness of Almighty Allah, the books of Allah, the Holy Quran being the last of them, the prophethood of Muhammad within bracket peace be upon him as the last of the prophet. یہ یاد رکھیے conditionality ہیں. And there shall be no prophet after in the day of judgment and all the requirement of teaching of Holy Quran and Sunnah. That I will bear true faith and allegiance to Pakistan. یہ لفظ ہیں. That as Prime Minister of Pakistan I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of ability, faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law, and always in the interest of sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. That I will strive to preserve the Islamic ideology, which is the basis for the creation of Pakistan, and I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decision. That I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. That in all circumstances I will do right to all manner of the people according to law, without fear or favor, affection or ill will. That I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Prime Minister, except as may be required for the due discharge of my duty as Prime Minister. یہ آسانی کے لیے پڑھا ہے. تقریباً فیڈرل منسٹر کے لیے یہی چیزیں ہیں اور لیکن وہ اینڈ میں آ کر لفظ سمپل سا میں نے وہ پڑھ دیا ہے. I so and so do solemnly جو میں نے پڑھ دیا ہے، لیکن آخری جو لائن ہے وہ ذرا تھوڑا سا فرق ہے. میں ناظرین کے آسانی کے لیے پڑھ دیتا ہوں. That I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as federal minister or minister of state. یہاں advisor یا special assistant کا کوئی لفظ نہیں لکھا. Except as may be required for the due discharge of my duty as federal minister within bracket or minister of state, or as may be specially permitted by the prime minister. اب یہ لفظ بڑے واضح ہیں. May Allah Almighty help and guide me. آمین. اس میں کہیں اوتھ نہیں ہے ایڈوائزر کا یا اسپیشل اسسٹنٹ کا. آگے اسپیکر کا ہے آرٹیکل 53 ٹو ڈپٹی اسپیکر کا اور چیئرمین سینٹ کا آ گیا.
ممبر نیشنل اسمبلی اور ممبر سینٹ آ گیا, گورنر آف پروونس آ گیا, چیف منسٹر آف پروونشل منسٹر کا آ گیا, اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی کا آ گیا, ڈپٹی اسپیکر آف دی پروونشل اسمبلی, ممبر آف دی پروونشل اسمبلی, آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو کہ ہے چیف جسٹس اور ججز آف ہائی کورٹ اور دی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ, چیف جسٹس آف دی کورٹ آف فیڈرل شریعت, چیف الیکشن کمشنر, ممبر آف دی کمیشن, ممبر آف دی آرم فورسز. یہ میں نے آپ کے سامنے اوتھ اس لیے امپورٹنٹ کر دیا کہ یہ کنڈیشنلٹی سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یاد رکھیے گا جو کہ ایڈوائزر آرٹیکل 93 ہے, آرٹیکل 93 کے اندر واضح طور پر بتایا گیا 5 سے زیادہ ایڈوائزر آپ رکھ نہیں سکتے. اسپیشل اسسٹنٹ کا لفظ یہاں پر موجود نہیں, یہ رولز آف بزنس میں ہے. اگر آ جائیں رول 7 ہے آف دی پنجاب رولز آف بزنس, وہاں ایڈوائزر اور اسپیشل اسسٹنٹ ڈیفائن کیے گئے ہیں. اب اسی طرح رول 4 سب رول 6 آف دی رولز آف بزنس جو ہمارے نیشنل جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں اس کے کانٹیکس میں ڈیفینیشن جو ہے نا آرٹیکل 260 فراہم کرتا ہے, اس میں بھی اسپیشل اسسٹنٹ کی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے. تو فرق صرف ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو بہت بڑا پہاڑ بنا کے ہم کوشش کر رہے تھے, کہ میرا بھی اوپینین یہی تھا, لیکن زلفی بخاری کی جب اپوائنٹمنٹ لاسٹ ٹائم جب چیلنج کی تو پھر لا بڑا پڑھنا پڑا ڈیپ اور کلیئر ہو گیا. اور ون شوڈ ایکٹ ایز اے اسٹیٹس مین. یہ کوئی سیاسی میدان یا اکھاڑا نہیں بنانا ہمیں ان چیزوں کا, اور ہمیں چیزیں کلیئر کرنی چاہیے. یہ سارے لاہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دیا تھا ایڈوائزرس کے حوالے سے 5 کے. اسی طرح PLD 2000 کراچی 333, PLD 2017 سندھ 214 ڈویژن بینچ کا فیصلہ بھی ہے. اب ایسے نہیں آپ نے اپوائنٹ کر دینا, ایڈوائزر 5 سے زیادہ ہو نہیں سکتے. اسپیشل اسسٹنٹ کا پروسیجر جو ہے وہ رولز آف بزنس کہتا ہے جو کوئی بھی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ بیٹھ تو سکتے لیکن یہ کابینہ کا حصہ نہیں ہو سکتے. کابینہ کا جو کلیکٹیو ڈیسیجن جو لینا ہے وہ ڈیسیجن لیتے ہوئے جو میں سمجھ پایا ہوں آرٹیکل 90 اور 91 اور صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے آرٹیکل 21, 29 اور 30 کو اگر سامنے رکھیں تو وہ کیبنٹ وہ کابینہ جو ہے وفاقی یا صوبائی ان افراد پر مشتمل ہوگی. اب بات بڑی سیدھی سی ہے, عمران خان صاحب نے ایک جسٹر دکھایا اور یہ اچھا جسٹر ہے, اس سے پہلے میں نے نہیں کبھی دیکھا. نہ آپ پہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ایسٹ پبلک کرنے ہیں, چونکہ اگر آپ پارلیمنٹیرین ہیں تو الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے ہر سال اثاثے دینے ہیں, ڈکلیئر کرنے ہیں. وہ اس کی وجہ کیا ہے, آرٹیکل 62 سگیشیس, رائٹس, امین, آنیسٹ, یہ سارے لفظ جب سامنے آئیں گے اس میں آپ کی ڈیول نیشنلٹی, آپ کے اثاثہ جات کی ڈیٹیل, آپ کو جرم میں سزا تو نہیں ہو گئی ہے, آپ کو توہین عدالت میں تو سزا نہیں ہوگی, یہ ساری کنڈیشنلٹی وہاں آنی ہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہ کنڈیشنل ان کے اوپر بھی آئے تو ہمیں آئینے میں ترمیم کرنی پڑے گی یا قانون اسپیشل بنانے پڑیں گے جس میں آپ کہہ سکیں گے دوریا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک راستہ ایسا ہے کہ جس میں جو ہمارے ڈیول نیشنل جو لوگ ہیں جو پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کی ہر طرح سے خدمت کرنا چاہتے ہیں, وہ آ سکیں گے. پاس کر لو جی کہ دیکھیں جی میں معذرت چاہتا ہوں. معذرت میں کیوں معذرت چاہوں بھائی, اذان ہوئی ہے, اذان پہ تو آپ کو وقفہ کرنا ہے اور وقفہ کرنا ہم پہ لازم ہے. کوشش تو بڑی کرتے ہیں لیکن کوتاہیاں ہو جاتی ہیں دین سے, اسی لیے دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم سمجھ نہیں پا رہے. دیکھیں میں دوری شہریت کے حوالے سے جب میرے باہر جو فارنر ہمارے جب دوست اب بیٹھے ہیں دیار غیر میں, ان کے بڑے فون آئے مجھے انگلینڈ سے, آسٹریلیا سے, سعودی عربیہ سے, خاص طور پر امریکہ سے, اور انہوں نے سب نے کہا یہ کیا مذاق شروع ہو گیا پاکستان کے اندر, پہلے ہی ہم پارلیمنٹ کے ممبر نہیں بن سکتے, اگر ہم غیر منتخب لوگ اگر ہم جا کے اسپیشل اسسٹنٹ بن جاتے ہیں یا ہم میں سے دو چلے جاتے ہیں یا ایڈوائزر بن جاتے ہیں تو یہ زیادتی نہیں ہے. ہمیں ان زیادتیوں کو کیسے روکنا ہے, ہمیں آپ لوگوں کا کام ہے آواز اٹھانا. چونکہ میں اس بارے میں بڑا کلیئر ہو چکا تھا زلفی بخاری کی جو تعیناتی چیلنج کی, تو سپریم کورٹ نے بڑا کلیریفائی کر دیا اس بات کو کہ دیر از نو بار, چونکہ آرٹیکل 62(1)(a) یا 63 ڈسکوالیفیکیشن میں 63(1)(c) کے اندر کنڈیشنلٹی صرف پارلیمنٹیرین کے, اس کے ساتھ میں نے اوتھ کو اٹیچ کیا ہے. تو ان لوگوں کو یہ کابینہ کے حصہ تو نہیں ہے, لیکن ایسے لوگوں کو جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو پاکستان سے باہر سے بیرون سرمایہ بیچتے ہیں, فورن ریمیٹنس بیچتے ہیں, ہماری اکانومی میں بہت بڑا ایڈیشن ہے, تو ہم ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے. تو رائٹ اگر اس طرح مل جائے اور اس میں حرج کیا نقصان کیا, جب آئین اور قانون نے ایسی قدغن نہیں لگائی تو ہم کون ہوتے ہیں؟ یہاں سیاسی جماعتیں پولیٹیکل اسکورنگ کرنے لگی ہوئی ہیں کہ نہیں جی استعفے لے لیں. کس بات پہ استعفے لے لیں جی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو.
آپ آئیں بیٹھ کے آئیں ترمیم لے کے آ جائیں, آپ کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کر دیں تو پھر بات ہوگی, لیکن اس کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کرے گی تو میں بھی ہوں گا چیلنج کرنے والوں میں سے کہ دیکھیں میں وہ جہاں تک جو ہے نا پارلیمنٹرین اس پہ تو میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزرس کے اوپر ہمیں ہمارے دیار غیر کے جو لوگ ہیں, ہمارے جو ایکسپرٹ جو باہر کے ہمارے دوست ہیں, ان ساروں کو تو اس گورنمنٹ کا اس سسٹم کا حصہ کسی نہ کسی طریقے سے تو بنانا ہے اور بننا چاہیے, ورنہ آپ یہ دروازہ بھی بند کر دیں گے کتنا نقصان ہوگا. اور اس کو کسی طرح بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ واپس لینے چاہیے استعفے کی, بالکل کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کسی سیاسی جماعت کو اس بات پہ, یعنی وہ اپنے دور میں یہ سارا کچھ ہوتا رہا تو آج اگر ایسا ہو گیا, اور یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو, انہوں نے پبلک کروایا ان کے اثاثہ جات, ورنہ ریکوائرمنٹ کہاں ہے, کوئی ریکوائرمنٹ تو کوئی نہیں ہے. تو یہ ریکوائرمنٹ پبلک کر کے یا فیئرنیس میں, ٹرانسپیرنسی میں یا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے چیزیں عوام کے سامنے لے آئیں, ہمیں یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور یہ روایات, یہ باقاعدہ یہ کنڈیشنلٹیز جو ہیں, یہ جو آئندہ جو بھی آپ ایڈوائزر لگاتے ہیں اسپیشلسٹ, قانون میں ترمیم کر دیں, رولز آف بزنس میں لگا دیں آپ, یا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر دیں کہ وہ بھی اپنی جو ہے نا اثاثہ جات کی تفصیل الیکشن کمیشن کو دیں گی, یا متعلقہ جو الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ساری, ان میں آپ یہ ایڈیشنز کر دیں. دوسرا جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ نیب کے حوالے سے, سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے میں بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ 120 تعیناتیاں جو ہیں نئے ججز تعینات کریں. جو ججز کی تعیناتیوں میں پینڈنگ پڑے ہوئے تھے وہ تعیناتیاں ہیں, اس میں وہ ججز جو ہیں وہ باقاعدہ عدالتوں میں تعینات کافی کر دیے گئے. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ رہ گیا ہو اپنی جگہ ہے, لیکن میں کراچی کے اندر, حیدرآباد اور سکھر کے میں نوٹیفیکیشن تو 4 ججز تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ تعینات ہو گئے. غالباً 5 یا 6 رہتے تھے, یا کوئی اور جگہوں پہ رہتے ہوں گے, وہ تعینات کر دیے گئے. فیڈرل گورنمنٹ نے جواب غالباً سپریم کورٹ میں داخل کر دی ہے, اور وہ جینون جواب اس طرح سے ہے کہ 120 ججز کہاں سے لائیں گے. 1250 کے قریب مقدمات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں جو چل رہے ہیں نیب کے اندر, اور ججز جو کورٹس بنی ہوئی ہیں وہاں پر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر 30 ڈیز میں ٹرائل کنکلوڈ کرنا ہے تو آپ کو تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن یہ تعداد اتنی آسانی سے شاید نہ ہو سکے. اور اس کے لیے باقاعدہ فنڈ سے چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو, اور اس کے لیے وہ کیا طریقہ کار طے کرتی ہے, جو کہ 30 ڈیز کا ٹرائل کا نیب آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے, 30 دن میں ٹرائل کنکلوڈ ہونا ہے. تو اس کے لیے ججز کی تعداد تو بڑھانی پڑے گی آپ کو, اس میں تو کوئی شک. اب تعداد وہ کتنی ہو سکتی ہے, پھر ہو سکتی ہے اس میں دیر از اے پاسبلٹی کہ سپریم کورٹ شاید کوئی کمیشن ایک تشکیل دے دے کہ جو اس کے ریالٹیز کو, اس کو سارے پروسیس کو سمجھ کے یعنی ایک ایسی چیز بنائی جائے نا کہ جس سے پتہ چل سکے کہ ہم ٹرائل 90-30 دن میں مکمل ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ججز اگر تعداد کم ہے تو کیا ریزن ہے ٹرائل ڈیلے ہونے کی, کیا نیب کی طرف سے ہے, نیب کا اپنا چالان جو ہے یا ریفرنس جو ہے وہ 90 ڈیز کے اندر ریمانڈ کے جو ٹائم دیا ہوا ہے اس کے اندر فائل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہ ساری وہ چیزیں دیکھنی ہیں. 4 فرد جرم یہاں ڈیلے ہوتا ہے, کیوں ڈیلے ہوتا ہے, تو اس کے لیے ایک کمیشن تشکیل دے کے اپنا 10-15-20 دن 25 دن میں مہینے کے اندر ایک رپورٹ آ جائے. اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر سپریم کورٹ اس بارے میں ایکشن لے گی یا سجیشن دے گی, اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیب لا میں ترامیم بھی کرنی پڑے کہ اس کانٹیکس میں تعداد تو نہیں لکھی ہوئی کہ کتنے ججز ہونے ہیں. میں کانٹیکس کر رہا ہوں کہ جو اپنا ٹرائل کنکلوڈ کرنے کے حوالے سے, چونکہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کو رولز بنائے نہیں ہیں کہ آپ کو کس طرح لے کے چلنا ہے. آپ ضابطہ فوجداری کو ساتھ لے کر چلتے ہیں, یعنی اگر اس کو اگر اس طریقے سے چلانا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنا ایک کوڈ میں آپ لے لیں, لیکن پروسیجر جو سارے ہیں وہ پروسیجر سیٹ آؤٹ کرنے چاہیے تھے رولز کے ذریعے, وہ نہیں سیٹ نہیں کر سکے. امینڈمنٹس میں بڑے عرصے سے مجھے پتہ ہے کہ PMLN, پاکستان پیپلز پارٹی, PTI غالباً ایک پیج کے اوپر ہے جو امینڈمنٹس نیب میں کرنا چاہتے ہیں. وہ کب آتی ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن سپریم کورٹ کو مطمئن کرنا ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کو. 120 ججز نہ صحیح, لیکن تعداد تو یہ بڑھانی پڑے گی. کتنی بڑھاتے ہیں, کس طریقے سے بڑھاتے ہیں, وہ ججز یہ بیٹھ کے اب سپریم کورٹ طے کرے گی. اور اس کے لیے میری نظر کے مطابق جیسے میں نے کمیشن تجویز دیا ہے وہ ہونا چاہیے. اور پھر نیب کو میں بار بار سپورٹ کرنے کہتا ہوں کہ آپ کو اس کو فائنینشیل سپورٹ اینڈ انڈیپینڈنس دینی چاہیے. اس میں جو آفیسرس کے لیے گاڑیاں, اسٹینو, پین, کلارک, فورینسک ایکسپرٹ کی لائبریری ان کی اپنی ایک بن چکی ہے, لیکن آپ اور دیں انہیں تاکہ وہ اپنا نا باہر کے ممالک میں آپ کے پاس UN کنونشن اور کرپشن موجود ہے, لیکن ہم اس کو استعمال صحیح طرح نہیں کر پائے. ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے, بہتر طریقے سے دیکھیں گے تو بہتر رزلٹس مل سکیں گے. اس حوالے سے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.